دنیا کی سیاسی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم اور جبر نہیں ہوا پولیٹیکلی جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن لوگ پھر بھی کھڑے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس تحریک کا جس کے اندر ہمیں انہوں نے گولیاں بھی ماری، ہمارے ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا، ہمارا آئینی حق کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے، ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے، تو ہم ابھی اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں اب ہر گلی کوچے محلے قصبے انشاءاللہ شہر اور ضلع سے انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی کا تحریک کا اعلان 90 روز میں آر ہوگا یا پار، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گھن گرج، کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری حکومت رہے یا نہ رہے، بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر مذاکرات فیصلہ سازوں سے ہوں گے، تحریک کا اعلان بانی نے کیا وہی لیڈ کریں گے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز نہیں چلائے جا رہے کیونکہ ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں۔ کے پی سے وزیر اعلیٰ کے پی اور ان کی پوری ٹیم ایم پی اے ایم این ایز وہ تشریف لائے پنجاب اور لاہور میں۔ کاش یہ جو 9 ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں پنجابی، یہ پاکستانی، ان کے گھر بھی تشریف لے آتے، ان کے گھر آنا ضروری تھا یا سیاسی پریس کانفرنس اور جلسہ کرنا ضروری تھا؟ پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے ہیں تو اسپیکر کی میز بنائیں، اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی عمل میں نہیں آنا چاہتی، وزیر مملکت برائے داخلہ دلال چودھری کا پی ٹی آئی کی تحریک پر واضح موقف، کہا پی ٹی آئی والے دن میں بھڑکیں اور شام میں پچھلے دروازوں سے منتیں کرتے ہیں، کسی این آر او پر بات نہیں ہو سکتی۔ گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں، ان کو ہم جو ہے مہمان نوازی کی اخیر کریں گے، وہ ہم کرتے بھی ہیں، پنجابیوں کا ایک طرح امتیاز ہے، اور یہ وہی علی امین گنڈاپور ہے جن کے منہ سے جب نکلتا ہے گند نکلتا ہے اور نکلتا رہا ہے چیف منسٹر مریم نواز کے بارے میں، چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی، اور جب وہ چیف منسٹر نہیں تھے تب تو خیر گند کا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہوش میں ہیں، صرف سیاسی لوگوں سے بات ہوگی اور کسی سے نہیں، جلد یا دیر سے ان کو سیاسی اور جمہوری لوگوں سے ہی بات کرنا ہوگی، بطور وزیر اعلیٰ آئیں مہمان نوازی کریں گے مگر کلیشنکوف اور گنز لے کر آئیں گے تو اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے صاف صاف بتا دیا، عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ہم انہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کرنا سکھائیں گے، یہ بھی بتائیں گے گورننس کیا ہوتی ہے، پنجاب آئے تھے تو سانحہ سوات کے شہداء کے گھر ہی چلے جاتے۔ گنڈاپور کس کے این او سی پر کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے، جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ نے سوال کر لیا، بولے دولت اور ڈنڈے کے زور پر وزیر اعلیٰ بننے والے علی امین گنڈاپور سے پوچھو تم کس کے اشارے پر اقتدار میں آئے، خیبر پختونخوا جل رہا ہے، عوام امن کو ترس رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں اور تم لاہور میں بھڑکے مار کر 11 کروڑ کے بسکٹس کھا رہے ہو۔ ہمارے سیاسی مخالفین مکافات عمل کا شکار ہیں جنہوں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا، آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، ہماری قیادت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے کیے معاہدے سے روگردانی کی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 26 اراکین کی نااہلی کا ریفرنس، اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کا مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن، مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس شروع، اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کر رہے ہیں، حکومتی اور اپوزیشن ارکان شریک۔ مقبوضہ کشمیر کی وہ اذان جسے 22 کشمیریوں نے جان دے کر مکمل کیا، دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 1931 میں ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ کر کے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ آزاد کشمیر اور ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور سیمینارز، کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، صدر مملکت کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے عزم کا اعادہ، وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی جدوجہد کو انسانیت، آزادی اور حق کے لیے عظیم قربانی قرار دیا، چاروں وزرائے اعلیٰ کا بھی کشمیری شہداء کو خراج عقیدت۔ 13 جولائی شہادتوں کا آغاز تھا جو آج بھی جاری ہے، آزادی کی جد و جہد ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن ہے، ہم خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے دیں گے، مشال ملک کہتی ہیں
1931 سے آج تک کشمیریوں کا عزم ناقابل شکست ہے. ایک دن کشمیر میں آزادی کی اذان ضرور. اذان کے لیے جان دینے والوں نے تاریخ رقم کی. ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا. بھارت کا انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ڈوگرا راج کی بندوقیں اور بھارت کا تشدد دونوں ایک ہی ظلم کی مختلف شکلیں ہیں. مقبوضہ کشمیر میں عقائد شناخت رائے کو ریاستی طاقت سے کچلنا انسانی وقار کی تضحیک ہے. مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے. بلوچستان میں خون خرابے کے پیچھے بھارت ہے. بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اسے مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد ہے. کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت پاکستان کا کام ہے. بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف مسلح جدوجہد کشمیریوں کا حق ہے. مونسون کے ایک اور طاقتور اسپیل کی انٹری. ملک کے اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. 17 جولائی تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور مشرقی بلوچستان میں بادل برسیں گے. پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. پہاڑی برساتی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان. دریائے کابل، سندھ، چناب اور جہلم میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع. کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود. سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار. کراچی والوں کو موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ساحل کا رخ. میرپور ماتھلوں میں دریائے سندھ کی بے قابو لہریں. 3 قیمتی جانیں نگل گئیں. ایک ہی خاندان کی 3 خواتین دریا کراس کرتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق. گھروں کے قریب آتے پانی سے اہل علاقہ خوف زدہ. مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشیں نکالی. علاقے میں کوہرام، لواحقین غم سے نڈھال. حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر عوام کا اظہار غم و غصہ. موٹر وے پر راولپنڈی سے لاہور جانے والی بس حادثے کا شکار. 5 جاں بحق، 21 زخمی. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل. موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ بس کے پھسلنے کے باعث پیش آیا. اداکارہ حمیرہ کی موت کی تحقیقات. ایس پی کلیفٹن کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل. کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر حکام کو تفتیش سے آگاہ کرے گی. ایس ڈی پی او ڈیفنس سے ایس پی ندا جنید، ایس ایچ او گیسٹری اور دیگر افسران شامل ہوں گے. کمیٹی اداکارہ کی موت کی وجوہات کا تعین کرے گی اور روزانہ کی بنیاد پر کیس میں پیش رفت سے متعلق افسران بالا کو مطلع کرے گی. خانہ سوات پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد. صوبائی حکومت نے پروونشل اوورسائٹ کمیٹی تشکیل دے دی. چیف سیکرٹری کمیٹی کے چیئرمین مقرر. لوکل گورنمنٹ، سیاحت، معدنیات سمیت دیگر محکموں کے ذمہ داران کمیٹی میں شامل. کمیٹی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو ماہانہ سفارشات پر عمل درآمد کی رپورٹس پیش کرے گی. چینی کی برآمد کی اجازت دی اور اب صنعت کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے درآمد. سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے چینی درآمد کرنے کے معاملے پر سوالات اٹھا دیے. کہا چینی کی $30 کروڑ کی درآمد عوامی مفاد میں نہیں، اصل مسئلہ مافیا کا کردار ہے. قیمتی ذرائع مبادلہ اس پر خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سندھ ملک کو توانائی کے بحران سے نکال سکتا ہے. سندھ کے پاس ملک کو توانائی کے بحران سے نکالنے کے لیے وافر وسائل موجود ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 6 برسوں میں تھرکول نے 30 ملین ٹن کوئلہ مختلف آزاد پاور پروڈیوسرز کو فراہم کیا. متعدد سولر انرجی منصوبے بھی زیر تکمیل ہیں. کراچی کے لیے 2 نئے سولر پارکس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور ازبک ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ. علاقائی روابط کے فروغ پر اتفاق. چین میں ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر آئندہ ملاقات پر بھی آمادگی ظاہر. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید. کہا کہ غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے. اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو خوفناک انتخاب پر مجبور کیا. فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں. پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں. اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
ایران یورینیم افزودگی کے حق کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا واضح پیغام. کہتے ہیں یورینیم افزودگی ایران کا ناقابل تنسیق حق ہے. ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے سائنسی اور تکنیکی حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. یہ مسئلہ ہماری قومی خود مختاری اور سائنسی ترقی سے جڑا ہے. کسی بھی معاہدے کی بنیاد اس کے حق کے احترام پر ہونی چاہیے. غزہ میں اسرائیلی حملے جاری. مزید 110 فلسطینی شہید. جنوبی رفح میں قائم امریکی مرکز کے باہر خوراک کے منتظر 34 افراد بھی شامل. قطر میں جاری جنگ بندی مذاکرات تعطل کا شکار. حماس نے اسرائیل کی مجوزہ انخلا کی نقشہ بندی کو مسترد کر دیا. کراچی میں ڈاکو سونار سے تقریباً 4 کروڑ روپے لوٹ کر فرار. ڈکیتی کی واردات طارق روڈ پر پیش آئی. ڈاکو سونار سے 3 کروڑ 95 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے. سونار کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر 4 مسلح ملزمان نے واردات کی. واقعے کا مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج. لاہور کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر بھی ایئر لائن کا مسافر بدل جانے کا واقعہ. دبئی جانے والے مسافر سے ہاتھ ہو گیا. غیر ملکی ایئر لائن کی غلطی سے پاکستانی مسافر آف لوڈ. متاثرہ مسافر ان پڑھ اور مزدور غلطی سے غیر ملکی ایئر لائن کے کاؤنٹر پر چلا گیا. عملے نے ایئر بلو کے مسافر عارف علی کا ٹکٹ دیکھے بغیر بورڈنگ کارڈ جاری کر دیا. اصل مسافر عارف علی سامنے آیا تو عملے کو غلطی کا احساس ہوا. اس دوران ایئر بلو کی دبئی جانے والی پرواز کی بورڈنگ مکمل ہو گئی اور پرواز کلوز کر دی گئی. ایئر بلو متاثرہ مسافر عارف علی کو آف لوڈ کر چکی تھی. لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات. محکمہ وائلڈ لائف نے 7 علاقوں کو نو برڈ زون قرار دے دیا. ایسٹرن بائی پاس، منابع اسپتال، دھوریاں والا، چونگی امر سے دو ہچرا اور چاہ میرا کے علاقے شامل. ان علاقوں میں کھلا کوڑا کرکٹ اور ضائع شدہ کھانے پینے کی اشیاء کے پھینکنے پر پابندی ہوگی. چھتوں پر پرندوں اور جانوروں کو چارہ ڈالنا بھی ممنوع ہوگا. شمالی کوریا کا یوکرین جنگ میں روس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات. روس کا بھی شمالی کوریا کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اظہار. روسی وزیر خارجہ نے کہا شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور انڈر 18 ایشیا کپ جاپان نے پاکستان کو ہرا کر انڈر 18 ہاکی چیمپئن شپ جیت لیا ہے. پاکستان کو جاپان کے خلاف فائنل میں 3-0 سے شکست.